خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند نعرہ صلوات اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، یزداں کی ولایت سے علی مانگ رہی ہوں۔ تھوڑی یہاں اس طرف آ جائیں تاکہ تمام حکم میری نظروں کے سامنے رہے تو خطابت میں اور مزہ آ جائے گا۔ بار دیگر صلوات
नबी या इमाम नहीं बनाया। शरीयत में कभी भी कोई भी पर्दादार औरत या इमाम नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये बात तय है कि ये दो खुसूसियत, ये दो खसलतें, या ये कह लें कि ये दो ओहदे इमामत से बंदे को महलूज कर देते हैं और ये पर्दादार के खिलाफ है। बहुत तवज्जो कि ये दो ओहदे किसी भी पर्दादार को नहीं मिले। लेकिन मैं अब एक जुमला आपको दूं कि मैंने दो औरतें ऐसी पर्दादार देखी हैं कि जो नबी या इमाम तो नहीं हैं लेकिन नबी की सदाकत है, और दूसरी औरत वो है कि जो इमामत पर हुकूमत करती है। एक औरत वो जो नबी की सदाकत है, दूसरी इमामत पर हुकूमत करती है। बतूल वो कि जो जिसका बाप नबी है, मगर जब बतूल आती है तो नबी रिसालत छोड़कर अपने ओहदे को छोड़कर खड़ा हो जाता है। बतूल वो। अब ज़ैनब कौन? कि एक बहुत बड़े आलिम अपनी किताब में लिखते हैं कि माँ और बेटी में क्या फर्क है, कि सैयदा बतूल और जनाब ज़ैनब में फर्क क्या है। तो कहता है, लिखता है, दो जुमले लिखे हैं, बहुत खास जुमले हैं, आपकी समातों को हदिया कर रही हूँ, तवज्जो की मजबूत रहूंगी कि क्या कह रहा है। माँ वो, एक एक लफ्ज नायाब है, एक एक लफ्ज बहुत नायाब है, खुदा की कसम कदर करना। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं माँ वो जो बाप की भी माँ है, माँ वो जो बाप की भी माँ है, माँ वो जो बाप की भी माँ है। यानी उम्मे अबीहा कहा जाता था जनाब फातिमा को, बाप की भी माँ कहा जाता था, और बेटी वो जो बाप की ज़ैन अब है, जीनत है। माँ वो जो बाप की भी माँ, बेटी वो जो बाप की जीनत, माँ वो जो बाप का हिस्सा है। क्या कहा था रसूल ने? क्या फातिमा तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। तो माँ वो जो के बाप का हिस्सा है और बेटी वो जो के बाप का राज है। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। कौन है यहाँ बाप? किस बाप की बात हो रही है? गौर नहीं किया। बेटी किस बाप का राज है कि जिसके लिए नबी फरमा रहा है, ए अली तुम तमाम जहानों में अल्लाह का राज हो। ए अली तुम तमाम जहानों में अल्लाह का राज हो। जो तमाम जहानों का राज है उसका राज है ये ज़ैनब। तो बेटी वो जो बाप का राज। अब माँ कौन? कि जिसके एहतराम में जो उससे दो बड़े थे वो खड़े हो जाएं। कि फातिमा से दो बड़े, एक अली और एक रसूल खुदा। क्योंकि हज़रत अली शौहर थे तो वो एहतराम में ना खड़े हुआ करते थे, लेकिन जनाब रसूल खुदा हमेशा खड़े हुआ करते थे। तो माँ वो कि जिसके एहतराम में उससे दो जो बड़े हों वो खड़े हो जाएं, और बेटी वो कि जिससे 5 बाफजीलत हस्तियां हुज्जतें उसके एहतराम में खड़े हो जाएं। कौन है 5 हस्तियां? कौन? मेरा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मेरा इमाम हसन हसन मुस्तफा सुल्तान करबला, इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन और बाक़र उलूम। ये 5 हुज्जतें जो ज़ैनब से अफजल लेकिन एहतराम में खड़े हो जाया करती थी। तो अब एक जुमला तुम सबकी समाजों को तोहफ़तन दे रही हूँ, खुदा की कसम कदर करना कि तोहफे मिल तो जाते हैं मगर कदर बहुत कम लोग करते हैं। तो तोहफ़तन दे रही हूँ कि 5 हस्तियाँ ज़ैनब के एहतराम में इसीलिए खड़ी हो जाया करती थी। ये 5 हकीकतों का जोहर छुपा था ज़ैनब में। 5 हकीकतों का जोहर ज़ैनब में छुपा था, इसलिए जब भी ज़ैनब आती थी 5 हस्तियाँ खड़े हो जाया करती थी। कई लोग कहते हैं कि ज़ैनब इसलिए तमाम हस्तियाँ जो हुज्जतें वो इसीलिए खड़े हो जाया करती थी, ये रिश्ते का एहतराम था। तो मैं यहाँ पे कहूँगी रिश्ते का एहतराम ज़ैनुल आबिदीन करते, बाक़र उलूम करते, कि फुफियाँ हैं। रिश्ते का एहतराम हसन करते, हुसैन करते, लेकिन अली किस रिश्ते का एहतराम कर रहे हैं? अब जरा अली को सर से पैर तक देखो। अली को यहाँ शख्स नहीं है, अली वो कि जो ऐनुल्लाह, कि जो यदुल्लाह, कि जो बदुल्लाह। तो अब एक और जुमला तुम्हारी समाजों को मैं दे रही हूँ कि अली का ज़ैनब के एहतराम में खड़े होना, ताज़ीम में खड़े होना, अली का खड़े होना नहीं है बल्कि किबरिया के बदन का खड़े होना है। जरूर पढ़े ना मोहम्मद
آپ دیکھیں کہ میں آپ کو دعوت سے پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ دیکھیں سفر کوفہ ہو، سفر شام ہو یا سفر کربلا، جب بھی زینب نے بولنا چاہا نا تو کبھی زین العابدین سے اجازت نہیں لی ہے کہ امام اے وقت امام یا اے زین العابدین اجازت ہے کہ میں کچھ بولوں، نہیں، زینب نے جب بولنا چاہا ہے بولا ہے. ہاں اس کے برعکس کہو تو ہزاروں کتابوں میں دکھاؤں کہ جب زین العابدین نے بولنا چاہا پہلے اجازت دی ہوئی اماں اجازت ہے کہ میں کچھ بولوں. آئے ہائے ہائے، قدر کرو کہ اے ہوئی اماں اجازت ہے کہ میں کچھ بولوں. بھائی جناب زینب کے بے شمار القاب، اس میں سے ایک لقب ہے حیات ساریہ، یعنی حیات ساریہ یعنی کہ قرآن کی جاری رہنے والی زندگی. اب ایک بہت بڑے عالم نے کہا کہ اگر ہم قرآن کو، جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اسے میں ہم ایک وجود، ایک پیٹرن مقرر کریں تو وہ کیسا ہوگا؟ توجہ ہے نا سب کی؟ تو درود پڑھے نا محمد والے. رسول آخر وہ اس کی عقل ہوں گے، علی اس کی روح ہوں گے، فاطمہ نفس کلیہ ہوں گی، حسن مصطفیٰ جگر ہوں گے، سلطان کربلا میرا حسین اس کا دل ہوگا. اب میں سننا دوں کہ اگر بدن کو سلامت رکھنا ہے تو دلوں کا حرکت کرنا ضروری ہے. اگر دل نے حرکت بند کر دی تو بدن بیکار ہو جاتا ہے. یعنی تمہارا بدن تمہارے دل کی مرہون منت ہے. تو اب پتا چلا کہ تمام محمد مرنے کے بعد بظاہر کسی نے قرآن نہیں پڑھا. یہ حسین نیزے پہ بھی کیوں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ یہ حسین نیزے پر بھی کیوں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ کہ قرآن کی زندگی حسین کے ہاتھ میں ہے. تو جب خدا حسین نے کہا اے توحید تجھے میں مرنے نہیں دوں گا، تو زینب آئی، کہا تم دونوں کو میں مرنے نہیں دوں گی. زینب نے کہا توحید اور حسین تم دونوں کو میں زینب مرنے نہیں دوں گی. اب ایک بہت عظیم لقب جناب زینب کا کیا ہے کہ لقب ہے امین اللہ. اللہ کی امینہ. سورہ نساء کی آیت پڑھتی ہوں. اللہ نے کہا سورہ نساء میں یقیناً اللہ تمہیں امر دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جب بھی دو اہل کو دو. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ناطق قرآن کو سامت قرآن سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ تو اس آیت کو حسین سے زیادہ کس نے پہچانا ہوگا؟ کیا کہا حسین نے؟ جاتے وقت تمام امانتیں زینب کے ذمے کر کے چلے گیا. ٹھیک ہے. اب مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ بھائی زینب کا سب لٹ گیا سامنے غریبہ میں، مگر اس نے نہ جانے کیوں امانتوں کو کہاں چھپایا اور ایسا خیال کیا کہ آج تک نہ ملی جہاں تک کسی کی رسائی نہیں. بھائی میں نے تو دین کو غائب دیکھا یا تو اللہ کو غائب دیکھا جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، یا تو پھر اس کے آخری ولی کو غائب دیکھا جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، یا تو یہ زینب نے جو امانتوں کو چھپایا ہے ان کو غائب دیکھا کہ جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، جہاں رسائی تو دور سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا ان امانتوں میں تھا کیا؟ وہ امانتیں تھی کیا؟ ان میں لباس رسول تھی، انگشت رسول تھی، ذوالفقار تھی، نالین مبارک تھی، امامہ تھا، اور جتنے بھی انبیاء تھے ان کے تبرکات تھے. کہ عباس بن عبد المطلب اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے علی سے کہا اے علی تو سارے تبرکات خود رکھ لے گا، مجھے بھی حصہ دو، میرے ساتھ بھی حصہ بانٹو. علی نے کہا اچھا چچا لیجیے، سارے آپ ہی رکھ لیجیے، پریشان کیوں ہوتے ہیں، سارے آپ لے جائیں. کہا اچھا. تبرکات منگوائے، امامہ کا
پھر بیٹھ گئے. کہا اس اللہ کے نام سے. اب یہاں اللہ کا نام کس لیے لیا؟ تاکہ کچھ جاہل یہ نہ کہیں کہ بسم اللہ پڑھتا تو کھڑا ہو جاتا. بتانا ہے کہ ہمارے تبرکات کا وزن اتنے آدم سے بھی بھاری ہوا کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ کر کے کبھی امامہ اتارا, پہلے لباس اتارا, لباس اتارنے کے بعد کہا سجدان آپ چلنے کی کوشش کریں. اٹھنے لگے, کہا نہیں چلا جاتا. ذوالفقار کمر سے کھول دی, کہا اب چلیے, نہیں چلا جاتا. نالین اتار دیا, اب چلے, نہیں چلا جاتا. غرض سب کچھ علی نے واپس لے لیا, فقط ایک امامے کے. امامہ ابھی بھی سر پر ہے. کہا یا سجدان, اے سجدان, ابھی چلنے کی کوشش کیجیے, اب تو چل لیں گے. یہ امامہ تو درمیانہ صاحب صاحب سب سے بڑے بڑے امامے پہنتے ہیں, اب تو چلیے. کہا اے علی, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے کائنات کے باہر تمہیں میرے سر پر رکھی ہے, مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے. اچھا, علی نے اس کو بھی اٹھایا, اتار لیا. علی نے تمام لباس خود پہنا, کرسی پہنی, ذوالفقار پہنی, امامہ سر پہ پہنا, چل کے دکھایا. اب لطف یہاں پہ لینا, جو جملہ دینے جا رہی ہوں لطف کا جملہ یہ ہے. کہا دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, حسن کو بلایا, حسن دوڑ کے آئے. کہا حسن ذرا یہ پہن کے دکھاؤ. پہن کے گئے. کہا حسن ذرا چچا کو چل کے تو دکھاؤ. حسن چل کے دکھا رہے ہیں. اب لطف اس بات سے لو کہ جو لباس علی جیسے قد رکھنے والے کو زیب دیتا تھا, لگتا تھا علی کے لیے بنا ہے, وہ حسن کو بھی اسی طریقے سے آ رہا ہے کہ جیسے حسن کے لیے بنا ہے.
جو دھاگوں میں پڑی جاں تصویر بنانے والی جو تصویر تھی وہ بھی حیرت میں، اور جو بنانے والا تھا وہ بھی حیرت میں. تو یہ سنیے گا، زندہ جو ہوا شیر جو دھاگوں میں پڑی جاں تصویر کو حیرت تھی مصور تھا پریشان ہے، کیسی یہ قدرت حدے انسان سے آگے. یا شاہ خراسان، یا شاہ خراسان. بہلول بہت بڑے دیوانے میرے مولا کے، بہت بڑے دیوانے. بہلول کی دیوانگی کہتی ہے ہمیشہ، بہلول کی دیوانگی کہتی ہے ہمیشہ، جب عشق کیا جائے تکلف نہیں ہوتا، کیا سوچنا مولا تیرے فرمان کے آگے. کہ اب میں اپنے موضوع پہ دوبارہ آؤں کہ ہم نے کیا سوچا کہ عرش کے مالک کون؟ پنجتن. بالکل سب یہی سوچتے ہیں کہ عرش کے مالک وہی پنجتن ہے. تو ہر عرش کے اندر ایک ایسا حصہ آتا ہے جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں. تو اس کی مالک کون؟ اس کا مالک کون؟ آؤ تمہیں بتاؤں، جنہیں نہیں پتا وہ جان لیں کہ اس کی مالکہ جناب زینب ہے. کیسے کہ جب جناب زینب کا ظہور ہوا، فاطمہ کی گود میں زینب بیٹھی ہوئی ہیں، فاطمہ کی گود میں ہے زینب. علی آئے، آ کے کہا، آ کے فاطمہ کا دیدار کیا. فاطمہ نے کہا علی بیٹی کا نام رکھیے. کہا میں رسول سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں، کہا میں رسول سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں. رسول آئے، آگے بڑھے، کہا علی بیٹی کا نام کیا رکھا. کہا رسول میں آپ سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں، رکھیے نام. کہا اچھا اے علی، جب تم مجھ سے سبقت نہیں کر سکتا تو میں اپنے اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا. تو اتنے میں جبریل آیا. جبریل آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اس کا نام زینب رکھیے، کیونکہ اللہ نے لوہے محفوظ کے سرنامے کو اس کے زینب کے نام سے زینت دی ہے.
چاہ رہی ہوں کہ روح جسم کی تلاوت کر رہی تھی اور حقیقت لفظوں پر نظر ڈال رہی تھی. بولو نا، بولو بولو، تھوڑا بولو. جب تک تم بولو گے میں بھی بولوں گی کہ حسین قرآن پڑھ رہے ہیں جبکہ در حقیقت روح جسم پر اور حقیقت لفظوں پر نظر ڈال رہی تھی. اتنے میں زینب آ گئی. حسین نے قرآن کو زمین پر رکھ دیا. اب معلوم چلا مجھے کہ کیوں قرآن کو زمین پہ رکھ دیا تھا، کیونکہ زینب تو جس کی ملکہ ہے، قرآن تو فقط اس کا ایک جز ہے، فقط قرآن تو اس کا ایک جز ہے. تو میں بتاؤں، میں ایک جملہ دے دوں تم لوگوں کو ادھر کہ تمہاری فکریں وہاں تک پہنچ گئی جہاں لانا چاہ رہی تھی. در کربلا حضرت عمران ہے زینب، در کربلا حضرت عمران ہے زینب، ہر دور میں ایمان کی پہچان ہے زینب. در کربلا حضرت عمران ہے زینب، ہر دور میں ایمان